نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. سب سے پہلے ہر طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں جنہوں نے ہم انسان کو اس کائنات میں عدم سے وجود میں لایا. یعنی جب ہم کچھ بھی نہ تھے تب ہمیں پیدا کیا، دنیا میں لایا، اور اس دنیا میں ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں ہدایت کے راستے کی رہنمائی کے لیے بے شمار آسمانی کتابیں نازل کی، جنہیں پڑھ اور سمجھ کر ہم حق و باطل، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کر سکتے ہیں. اور ان کتابوں کی وضاحت کے لیے ان کتابوں کے ساتھ ساتھ انبیاء و رسول کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے رب کائنات کے کلام کو، اللہ رب العالمین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا، اللہ رب العالمین کی باتوں کو ہمارے سامنے پیش کیا، ہمیں سمجھایا. تمام انبیاء رسول پر درود شریف نازل ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہ وبارک علیہ. حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں جو ہم بارہا سن چکے ہوں گے، لیکن پھر بھی ہم اس تعلق سے غافل ہیں. بار بار سننے کے باوجود ہم اس پر عمل نہیں کرتے. وہ ہے ماں باپ کی قدر، والدین کی قدر، ماں باپ کی فرما برداری. آج ہر ماں باپ کو شکایت ہے کہ ان کی اولاد نافرمان ہے. آج ماں باپ کو یہ گلہ اور یہ شکوہ ہے کہ میرے بچے مجھ سے دور ہیں، میرا بچہ میرے ساتھ اچھے سے پیش نہیں آتا، میری اولاد میرے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، میرے یہ بچے میری مخالفت میں رہتے ہیں، میرے بچے میری عزت نہیں کرتے، میرا ادب و احترام نہیں کرتا. ہر ماں باپ کو شکایت. میرے بھائیوں، آپ کو بتاتا چلو کہ رب کائنات نے، اللہ رب العالمین نے کلام پاک کے اندر کئی جگہ اپنا ذکر کرتے ہوئے ماں باپ کا ذکر بھی اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا. اللہ رب العالمین نے کلام پاک کے اندر کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں. یعنی آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں جس طرح آپ اللہ رب العالمین کی عبادت میں غیر اللہ کو پکار نہیں سکتے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
اسی طرح آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ اللہ رب العالمین یہ اجازت نہیں دیتا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم کسی اور کو شریک ٹھہرائیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین ہمیں اجازت بھی نہیں دیتا کہ ہم ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کریں، ماں باپ کو ڈانٹے پھٹکاریں، ماں باپ کا برا بھلا کہیں۔ رب کائنات ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بار بار قرآن مجید کے اندر والدین کے تعلق سے بیان فرمایا۔ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم، آؤ ادھر میں تم کو بتاتا ہوں کہ رب کائنات نے آپ پر کن چیزوں کو حرام قرار دیا۔ اس کے بعد کہتے کہ اللہ تشرکوا به شیئا، آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، یعنی آپ اللہ رب العالمین کی عبادتوں کو کسی اور کے لیے انجام نہ دیں، یا آپ اللہ رب العالمین کی عبادتوں کے ساتھ ساتھ کسی اور کو نہ پکاریں۔ آپ اپنی عبادت کو رب کائنات کے لیے خاص کر دیں، آپ اللہ رب العالمین ہی کو اپنے پورے وقت میں پکاریں، آپ اللہ رب العالمین ہی سے شفا طلب کریں جب آپ بیمار پڑیں، آپ اللہ رب العالمین ہی کو پکاریں، آپ طلب کریں مانگے تو رب کائنات سے مانگے۔ اللہ رب العالمین اپنے ساتھ کسی اور کو پکارنے کو حرام قرار دیا، اللہ رب العالمین کو یہ پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ رب العالمین نے کلام پاک کے اندر آخر اس قدر تاکید پہ تاکید زور پہ زور کیوں دیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، ماں باپ کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ، ماں باپ کا ادب و احترام کرو، ماں باپ کی قدر کرو۔ کیوں؟ دراصل آپ دیکھیں گے ماں باپ کی بہت قربانی رہتی ایک بچے کے جوان ہونے تک۔ ایک بچہ جنم لیتا ہے اور اس کے جنم لینے کے بعد سے لے کر جوان ہونے تک اور بڑا ہونے تک ماں باپ کی بے شمار قربانیاں رہتی ہیں۔ آج ہر ماں باپ کے احساس ہوتا ہوگا کہ بچے کس طرح پلتے ہیں گھر میں۔ ہر ماں باپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ بچے کے لیے اپنے دل میں کس قدر درد ہوتا ہے، بچے کے لیے کس قدر پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ ایک باپ کو تو اندازہ ہوگا ہی، لیکن ماؤں کو بہت زیادہ اندازہ ہوگا۔ میں ان ماؤں کو کہتا ہوں جو ابھی جوانی میں آپ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اپنے بچوں کی پریشانیاں جو اٹھاتے ہیں اور اپنے بچوں کے درد جو اپنے سینے میں رکھتے ہیں، آپ ان چیزوں کو سمجھ کر ان چیزوں کو یاد کر کے اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ ایک ماں جب شادی شدہ زندگی میں آتی اور ازدواجی زندگی میں، شادی شدہ زندگی میں اسے خبر ملتی کہ اس کے پیٹ میں بچے کی آمد ہوئی، اس کے پیٹ میں بچے کی بنیاد پڑی، وہ ماں خوشی سے دیوانہ ہو جاتی ہے، خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ جب باپ کو اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ آپ کے بچے کی ولادت ہونے والی ہے، باپ مارے خوشی کے خوشیاں بانٹنے لگتے ہیں، باپ کے چہرے میں خوشی آ جاتی ہے کہ ہمارے گھر کا آنگن کھلنے والا ہے، ہمارے گھر کی سنسناہٹ دور ہونے والی، باپ خوش ہو جاتے ہیں اور اس خوشی میں ساری پریشانیاں جھیلنے پر وہ راضی ہوتے ہیں، ساری پریشانیاں برداشت کرنے پر وہ راضی ہوتے ہیں اور پھر اس بچے کی آمد کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ ایک ماں جب انہیں پتا چلتا ہے کہ بچے کی آمد ہونے والی ہے، بچے کی بنیاد پیٹ میں پڑ گئی، تو وہ ماں گرم چیز کھانے سے رک جاتی ہے کہ کہیں میرا حمل گر نہ جائے، کہیں میرا بچہ ضائع نہ ہو جائے۔ ایک ماں کی فکر دیکھے اپنے بچوں کے تعلق سے، اپنے بچے کے تعلق سے کہ میرے بچے ضائع نہ ہو جائے، اس لیے گرم کھانا ترک کر دیتی، گرم کھانا چھوڑ دیتی۔ ڈاکٹر جو جن چیزوں سے اسے دور رہنے کے لیے کہتا ہے، ان تمام چیزوں سے ایک ماں دور رہتی ہے۔ ایک ماں صرف بچے کے لیے سیڑھیاں نہیں چڑھتی، کہیں میرا بچہ ضائع نہ ہو جائے۔ ایک ماں تیز چلتی نہیں ہے کیونکہ میرا بچہ ضائع ہو جائے گا، دھیرے دھیرے قدم رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب کچھ کس کے لیے کرتے ہیں؟ ایک ماں اپنے بچے کے لیے تو کرتے ہیں۔ اور پھر جب اس کی ولادت کا وقت آتا ہے، اس کے جنم کا وقت آتا ہے،
تو وہ ماں جو چھپکلی سے ڈر جایا کرتی ہیں، وہ ماں جو کبھی ایک انجیکشن لینے سے ڈرتی ہیں، جو اپنے لڑک پن میں اپنے بچپنے میں چھپکلی سے دور بھاگا کرتی تھی، چوہے سے ڈر جایا کرتی تھی، جب بچے کو جنم دینے کا وقت آتا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو آپریشن کرنے کی ضرورت ہے ورنہ آپ کے بچہ ضائع ہو جائے گا، آپ کا بچہ زندہ نہیں رہ پائے گا، تو ماں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ آپ میری جان کی پرواہ نہ کریں، آپ میری جان کی فکر نہ کریں، میری جان ہزاروں بار قربان، لیکن آپ میرے بچے کو بچا لیں۔ سبحان اللہ، ماں کی محبت دیکھیں بچوں کی خاطر، بچے کے لیے، کہ آپ میری جان کی پرواہ نہ کریں، آپ میرے بچے کی جان بچا لیں، میری جان قربان، میرے بچے تو زندہ آ جائیں، ایک ماں کہتی ہے۔ اور پھر آپریشن کے بعد یا ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد جب بچے کو ایک نظر دیکھتی ہیں تو چہرے میں خوشی آ جاتی ہے، سارے درد، ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں ایک مسکراہٹ پہ قربان۔ دیکھیں آج ہم ماں کی قدر نہیں کرتے، اس دنیا میں لانے میں ہماری ماں نے کس قدر تکلیف اٹھائی، اس کا اندازہ آپ کریں، اب غور کریں، فکر کریں کہ آج جو ہم اس قدر جوانی کے عالم میں، آج جو ہم تندرست ہیں، ہڈے کٹھے ہیں، اس میں میرے ماں باپ کی کس قدر قربانی ہے۔ یہ تو ماں کی قربانی ہوئی، باپ کی قربانی دیکھیں، باپ ہمارے لیے کیا نہیں کیے ہوتے، باپ ہمارے لیے کیا کیا قربانی نہیں دیے ہوتے ہیں۔ ہماری خاطر اگر گھر میں پیسہ نہ ہو تو پیسے ادھار لے کر آتے کہیں سے، ہمارے علاج و معالجے کے لیے دن بھر دھوپ میں گرمیوں کی شدت برداشت کرتے ہوئے پیسے کما کر لاتے ہیں تاکہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے، تاکہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے۔ انہی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے کلام پاک کے اندر فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، ہم نے انسان کو یہ حکم دیا، ہم نے انسان کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ کیوں؟ حملتہ امہ وہنا علی وہن، کیونکہ آپ کی ماں تکلیف پہ تکلیف برداشت کرتے ہوئے آپ کو اس دنیا میں لایا، آپ کو جنم دیا تکلیف پہ تکلیف برداشت کر کے۔ کس قدر تکلیف اٹھاتی ہیں آپ کو، آپ کا پیٹ میں آنے سے باہر آنے تک، اور پھر یہیں تک بس نہیں ہوتا، جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، رات بھر رونا، آپ کی ایک چیخ پر ماں کی پوری رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے، آپ کی ایک چیخ پر ماں رات بھر سو نہیں پاتی، ماں جگی رہتی ہے، ماں پریشان رہتی ہے، آپ ایک بار چھینک دیں تو ماں ہسپتال دوڑتی ہے، باپ ہسپتال لے کر دوڑتے ہیں۔ یہ ساری پریشانیاں کون اٹھاتے ہیں؟ کوئی اور نہیں، ہمارے ماں باپ اٹھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم انہی ماں باپ کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، آج انہی ماں باپ کی خدمت کرنے سے ہم ڈرتے ہیں، آج انہی ماں باپ کو ہم ڈانٹتے پھٹکارتے ہیں، آج انہی ماں باپ کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، آج انہی ماں باپ کے سامنے ہم آواز اٹھا کر بولتے ہیں۔ جس ماں باپ نے ہمیں بولنا سکھایا آج اسی پر ہم اونچی زبان سے بولتے ہیں، جس ماں باپ نے ہمیں چلنا سکھایا آج اسی ماں باپ کے خلاف ہم چلتے ہیں، جس ماں باپ نے ہمیں دنیا دکھایا آج اسی ماں باپ کو ہم دنیا دیکھنے کے چکر میں بھلا دی۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ اکثر ہوتا یوں ہے، ہم میں سے اکثر جب ہمارے ماں باپ گزر جاتے ہیں تو ہم رونا روتے ہیں، ہم دہائیاں دیتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ چلے گئے، ہمارے سروں پر سے سایہ ختم ہو گیا ماں باپ کا، لیکن ماں باپ کے رہتے ہوئے ہم نے ماں باپ کے لیے کیا کیا؟ ہمارے پاس آج ماں باپ ہیں، ہم ان کی قدر نہیں کرتے، ہمارے پاس آج ماں باپ ہیں، ہم ان کی خیریت تک نہیں پوچھتے، لیکن جب ماں باپ گزر جائیں، ماں باپ چلے جائیں، رونا دھونا مچا دیں گے، ایسا لگے گا کہ نہیں، ہم اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ہم اپنے ماں باپ کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار تھے، لیکن جب حقیقت حالی ہے کہ ہمارے ماں باپ جب تک ہماری زندگی میں ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے، ہم ان کی قدر نہیں کرتے، ان کو پوچھتے تک نہیں۔ آپ یاد رکھیں، سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یمن سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا جہاد میں شریک ہونے کے لیے۔ جہاد بہت عظیم عمل ہے، اسلام میں جہاد
بڑا عظیم عمل ہے۔ یمن سے وہ شخص جہاد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ آپ سے اجازت لیا اور جہاد میں شریک ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا آپ کا کوئی رشتہ دار یمن میں موجود ہے؟ تو کہتے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرجع، آپ لوٹ جائیں ادھر، فاستأذنہما، آپ ان دونوں سے پہلے اجازت طلب کریں۔ دیکھیں جہاد کے لیے بھی اتنا بڑا عظیم کام دینے اس دین میں، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنا شہر لوٹ جائیں، آپ گھر لوٹ جائیں اور پہلے اپنے ماں باپ سے اجازت لیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کے لیے ماں باپ سے اجازت لینے پر ایک باب باندھا۔ دیکھیں جہاد جیسے عمل کو انجام دینے کے لیے بھی ماں باپ سے اجازت لینے کے لیے کہا گیا۔ اور آج ہم اپنی زندگی میں کتنے بڑے بڑے فیصلے لے لیتے اپنے تعلق سے، ہم ماں باپ کو پوچھے بغیر، ماں باپ کی اجازت کے بغیر۔ حالانکہ ماں باپ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ گھر سے جب بھی جہاں کہیں بھی جائیں ہمیں بول کر جائیں، بچہ جب بھی باہر جائیں ہمیں بول کر جائیں کہاں جا رہا ہے اور کب آ رہا ہے، کیونکہ آپ کا انتظار کسی کو ہو یا نہ ہو، ماں باپ کو انتظار ہوتا ہے۔ اب جہاں کہیں بھی چلے جائیں آپ کو واپسی کا انتظار ماں گھر میں بیٹھی کرتی ہیں، آپ گھر میں بول کر نہیں جاتے، آپ رات کو دیر سے آتے ہیں، ماں رات کو جاگی رہتی ہے، ماں رات کو جگی رہتی ہے، بیدار رہتی ہیں، آپ انتظار کرتی ہیں، اور کسی بھی چیز کے آہٹ کو سن کر فوراً کھڑی ہو جاتی کہ میرا بچہ شاید گھر لوٹ آیا، میرا بچہ گھر لوٹ آیا۔ ایک ماں اس قدر حساس ہوتی ہیں اور جب دیکھتی ہیں کہ نہیں میرا بچہ شاید نہیں آیا، اس لیے میرے بھائیوں جب کبھی بھی جہاں بھی جائیں ماں باپ کو بول کر جائیں اور ماں باپ کی دعائیں لیتے ہوئے جائیں اور ماں باپ کی خیریت پوچھا کریں، ماں باپ کی قدر اس طرح کریں، ایک دن کے کچھ پل کچھ گھڑی ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جایا کریں، ماں باپ سے بات کیا کریں، کھانا کھائیں ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں، ماں باپ کو بڑی خوشی ہوگی۔ اب جہاں کہیں بھی جائیں ماں باپ کو بول کر جائیں، کچھ بھی فیصلہ لیں ماں باپ سے پوچھ لیں، تجارت کے معاملے میں ہو، آپ بزنس کرنے جا رہے ہیں، آپ کاروبار کرنے جا رہے ہیں، ماں باپ سے بیٹھ کر بات کر لیں کہ میں یہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ کیسا رہے گا۔ ماں باپ کے پاس تجربات ہوتے ہیں، ان کے پاس ایکسپیرینس ہوتے ہیں، ماں باپ آپ کو اپنے تجربے کی روشنی میں بات بتائیں گے، یا کم از کم آپ کو تو دعا تو دیں گے، اور ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ آپ ماں باپ کو اہمیت دیں اپنی زندگی میں، ماں باپ کو اہمیت دیں، ان سے دعائیں لیں، ماں باپ کے ساتھ بیٹھیں، اور ماں باپ کے بغیر ماں باپ کے خلاف کوئی بھی کام نہ کریں۔ ماں باپ کے فیصلہ جو سنائیں آپ اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ماں باپ دین کے خلاف کوئی حکم دے، شریعت کے خلاف کوئی حکم دے، لا طاعۃ فی معصیۃ اللہ، اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اگر ماں باپ کہے کہ نماز مت پڑھو، ماں باپ کہے کہ اسلام چھوڑ دو، تو نہیں، اس کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہی میں ماں باپ کی اطاعت ہوگی، اور ایسے ماں باپ جو دیندار ہوں گے، نیک ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، متقی ہوں گے، کبھی بھی دین و شریعت سے دور ہونے کا حق نہیں دے گا۔ میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کا ادب و احترام کریں، اپنے ماں باپ کے لیے خرچ کریں، اگر وہ ضرورت مند ہے تو ان میں خرچ کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ومالک لوالدک، آپ اور آپ کے مال و دولت تمام کے تمام آپ کے باپ کے لیے، آپ کے والد صاحب کے لیے۔ آج ہم اپنا کچھ پیسہ جیب سے نکال کر باپ کے لیے خرچ کرنے میں ہچکچاتے ہیں، اپنا کچھ پیسہ نکال کر ماں کے لیے خرچ کرنے میں ہچکچاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج یہ بات بولنے میں شرم آتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آج بیویوں سے ڈر کر ماں باپ پہ خرچ نہیں کرتے۔ آج کے نوجوان بیویوں سے ڈر کر ماں باپ میں خرچ نہیں کرتے۔ میرے بھائی یہ بیوی، یقیناً بیوی کے حقوق ہیں، آپ ان کے ادا کریں، لیکن ماں باپ کے بھی حقوق ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک کا حق مار کر دوسرے کے حق کو پورا کرے، بلکہ دونوں کے حقوق الگ الگ ہیں، دونوں کے حق ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں، ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، آپ دونوں کے حقوق کو پورا کریں۔ لیکن الٹا دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ کو دینے سے ڈرتے ہیں کہ ماں باپ کو دیں گے تو بیویاں ناراض ہو جائیں گی، ماں باپ کو دیں گے
تو بیوی شاید ہمیں الٹی سیدھی سنائے گی. نہیں میرے بھائیوں، ماں باپ وہ ذات، وہ شخصیت ہیں جو ہمیں بچے سے لے کر جوانی تک لایا اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم کچھ کریں دنیا میں. ماں باپ وہ ذات ہیں، ماں باپ وہ شخصیت ہیں جو ہمارے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوتی. جب ہم بچے ہوتے تو ماں باپ کس قدر فکر مند ہوتے ہیں، ہمیں گود میں کھلاتے ہیں، ہمارے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو ان کے دل میں چبھتا ہے. ہمارے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو ماں باپ کے دل میں چبھتا ہے، درد ان کو سینے میں ہوتا ہے. اگر ہمیں دھوپ لگے تو ماں باپ کو گرمی کا احساس ہوتا ہے. اگر ہمیں گرمی ہو تو ماں رات بھر پنکھا ہلاتی رہتی ہے ہاتھوں سے تاکہ میرے بچے گرمی سے بچ جائے، میرے بچے کو بخار نہ ہو، سردی نہ ہو، میرا بچہ صحت مند رہے، تندرست رہے، طاقتور بنے، میرا بچہ آگے جا کر شہرت کمائے، عزت کمائے، دولت کمائے، اچھی زندگی گزارے. ماں باپ کو فکر ہوتی ہے اور ماں باپ اسی فکر میں ہمارے سے تربیت کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچاتے ہیں. لیکن افسوس، جب ہمیں ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے ماں باپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جب ماں باپ کو ہماری ضرورت ہوتی ہے ہم ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. یہ ناانصافی تو ہوئی نا. اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے دعا سکھایا، ہمیں سکھایا. کیا سکھایا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ، دعا کون سکھا رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین. کہ شاید تم دعا نہیں کر سکتے اپنے ماں باپ کے لیے، شاید تم اپنے بچپنے کو بھول گئے ہوگے، شاید تمہاری ماں باپ نے تمہارے بچپنے میں تمہاری جو تربیت کی، تمہارے لیے جو قربانیاں دی، وہ تمام چیزیں تم بڑے ہو کر بھلا دیے ہوگے، اس لیے میں تم کو یاد دلا رہا ہوں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ، تو میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم کر جس طرح انہوں نے میرے بچپنے میں مجھ پر رحم کیا. اگر میرے ماں باپ مجھ پر رحم نہ کیا ہوتا تو کیا ہم اس طرح رہتے؟ اگر میرے ماں باپ میرا خیال رکھا نہ ہوتا صحیح طریقے سے تو کیا آج ہم جس حالت میں دکھ رہے ہیں اس حالت میں دیکھیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں. اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہوں گے؟ شاید ہی ہوں گے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہوں گے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، اور اس میں بھی شامل ہے کہ ان کے حق میں دعا کریں، ان کے حق میں دعا کریں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ جب انسان فوت کر جاتے ہیں، جب انسان انتقال کر جاتا ہے، جب انسان اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتا ہے، تو ان کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. نیکی ان تک نیکی پہنچنے کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں. لیکن 3 دروازے ایسے ہیں جس سے مرنے کے بعد بھی نیکیاں پہنچتی رہتی. وہ نیکیاں کیا کیا ہیں؟ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، او علم صالح، اور کہتے ہیں ایسا علم جو مرنے کے بعد بھی نفع پہنچائے، او ولد صالح یدعو لہ، یا ایسی اولاد جو ان کے حق میں دعا کرے. اب ہم اور آپ اپنے اپنے غریبان میں جھانکیں کہ ہم ایسی اولاد بن پائیں جو اپنے ماں باپ کے لیے ذریعہ نجات بن سکے آخرت میں. کہ ہم ایسی اولاد ہیں جو ہم اپنے ماں باپ کی نیکیوں میں اگر کچھ کمی رہ جائے تو ہم اس کمی کو پورا کر سکیں. کہ ہم ایسی اولاد ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو دعاؤں کے ذریعے جہنم میں جانے سے بچا لیں. ہم ایسی اولاد ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو بنانے کی کوشش کریں. ہمارے ماں باپ کو ہم سے امید ہوتی ہے. اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں، گناہ کا کام چھوڑ دیں، آپ نیکی کا کام کریں، نماز کے لیے آگے بڑھیں، اور ہر نماز میں آپ دعا کریں اپنے ماں باپ کے لیے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ ماں نے بچے کو تکلیف پہ تکلیف برداشت کرتے ہوئے انہیں جنا. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا انشکر لی، آپ میرا شکر گزار بندہ بن جائیں، میرا شکر ادا کریں. وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کریں. کیا کہ اللہ رب العالمین نے کہ آپ میرا شکریہ ادا کریں اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کریں. دیکھیے اللہ رب العالمین نے اپنے شکر کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنے کے لیے کہا. مفسر کرام نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا اس طرح کیا جائے کہ آپ نماز کی پابندی کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، نماز کی پابندی کریں،
اور والدین کا شکر اس طرح ادا کریں کہ ہر نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کریں. نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین کا شکر ادا ہوا، اور ہر نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کر کے آپ والدین کا شکر ادا کریں. اس طرح شکر ادا کرنا ہوا. میرے بھائیوں، ہمارے اسلاف کی زندگی پڑھیں گے، یعنی گزرے ہوئے علماء کرام، دیندار متقی پرہیزگار لوگوں کے واقعات پڑھیں گے، ان کی زندگی پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اپنے ماں باپ کے لیے کس قدر قربانیاں پیش کرتے تھے، اپنے ماں باپ کی کس قدر خدمت کیا کرتے تھے. چنانچہ بڑھاپے کی عمر پہنچ جانے کے بعد بھی اگر ماں باپ زندہ رہیں تو ان کا پیر دبایا کرتے تھے، ان کا بدن ہاتھ دبایا کرتے تھے. اور ایک سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو راستے سے جب بھی گزرتے تھے تو پتھر وغیرہ گرا رہا تھا تو اس کو ہٹاتے تھے اور کہتے تھے، اس چنانچہ یاد رہیں کہ پتھر ہٹانا بھی صدقہ ہے، پتھر ہٹانا بھی نیکی کا کام ہے. وہ کہتے تھے کہ پتھر اپنے ماں باپ کے لیے ہٹا رہا ہوں، راستے سے پتھر کو ہٹانا یہ نیکی کا کام ہے. وہ پتھر کو راستے سے ہٹاتے اور کہتے تھے کہ اس پتھر کو میں اپنے ماں باپ کے لیے ہٹایا. سبحان اللہ. جذبہ دیکھیں، ماں باپ سے محبت دیکھیں، ان کی قدر دیکھیں. اور یاد رہیں کہ ماں باپ سے جو محبت رکھے گا اللہ رب العالمین اس سے محبت رکھے گا. جو ماں باپ کو خوش رکھے گا اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوگا. ماں باپ جس سے راضی ہوگا رب کائنات اس سے راضی ہوگا، اور ماں باپ جس سے ناراض ہوگا اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوگا. ماں باپ جس سے ناراض ہوگا اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، وقت مزید ہوتا جا رہا ہے، میں آپ سے ہی کہوں گا کہ ماں باپ کی قدر کریں، ماں باپ کو گلے شکوے کرنے کا موقع نہ دیں. ماں باپ اگر کچھ کہہ بھی دیں تو برداشت کر لیں. اکثر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد چڑچڑاپن آ جاتا ہے، آپ اس کو برداشت کریں، ڈانٹے پھٹکارے، آپ اس کو اف تک نہ کہیں. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف. آپ انہیں اف تک نہ کہیں. تو پھر اونچی آواز سے بولنا، ڈانٹ کا پھٹکارنا تو دور کی بات، آپ انہیں اف تک نہ کہیں. اف تک کہنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے. میرے بھائیوں، ماں باپ بڑی قیمتی نعمت ہیں، آپ اس نعمت کی قدر کریں. ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. ماں باپ ہمارے بیچ ہیں، گویا کہ ہمارے پاس جنت حاصل کرنے کا موقع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جس نے ماں باپ کو پایا اور ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکا. بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جس نے ماں باپ کو پا کر بھی جنت کو پا نہ سکا. میرے بھائیوں، ماں باپ ہمارے بیچ جب تک آپ ان کی خدمت کریں اور زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، ان کو راضی کریں، خوش رکھیں اور ان کی خدمت کے ذریعے جنت کو حاصل کریں. آپ انہیں گالی گلوچ نہ کریں، بلا بھرا نہ کہیں، ان میں خرچ کر کے حساب نہ جتلائیں کہ میں تم کو کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، پہناتا ہوں، میں تم کی خدمت کرتا ہوں. ایسا نہ کہیں، ورنہ ساری عبادتیں بیکار ہو جائے گی، ساری خدمتوں کا بدلہ ہمیں نہیں ملے گا. میرے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کے لیے دعائیں کریں، ماں باپ سے دعائیں ملیں، انشاءاللہ زندگی میں کامیابی ملے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین گزر گئے تو انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما. الہ العالمین ہمارے والدین ہمارے بیچ ہیں، ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے ماں باپ کو دنیاوی زندگی میں خوشحال رکھ. الہ العالمین ہمارے ماں باپ کو دیندار متقی پرہیزگار بنائے رکھ. الہ العالمین ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو دنیا میں بھی عزت و آبرو کے ساتھ رکھ اور آخرت میں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.